پہلا سوال ہے، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ سے بچنا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو 6 ماہ بعد، 1 ماہ بعد، سال بعد اتنا معاوضہ مل رہا ہے، وہ کس مد میں مل رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، بغیر کسی محنت کی اجرت مل رہی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر عدت سے پہلے ان دونوں میں صلح ہو گئی، پھر طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، پھر طلاق دی، اچھا یہ طلاق کی اس کے اندر نوعیت جاننی پڑے گی۔ ایسے میں اس کی وضاحت کیا عرض کروں، طلاق کی نوعیت جاننی پڑے گی، اس نے طلاق کن الفاظ کے ساتھ دی، کیسے دی، وہ طلاق رجی تھی یا طلاق بائنہ تھی، رجوع کس طرح کیا، اگر رجی تھی تو پھر کیسے کیا، بائنہ تھی تو کیا نکاح کے بغیر ہی کر لیا، یہ لہٰذا یہ تفصیل طلب ہے مسئلہ۔ تیسرا سوال ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت 6 ماہ کے بعد کی تھی، یہ جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر وہ جو آتا ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں نا، وہ سارا امام زہری کا قول ہے، اور امام زہری تابعی ہیں۔ اس واقعہ کے 50 سال بعد ایک آنے والا بندہ کہے کہ ہاں حضرت علی کی بیعت، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو بیعت ہی 6 مہینے بعد کی تھی، کب وہ کہہ رہا ہے 50 سال بعد، یعنی 50 سال پہلے جو ہوا تھا وہ اس کو بعد میں علم آ گیا اس بندے کو، یعنی یہ کاپکلی طور پہ دیکھیں تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، جبکہ وہاں پر یہ اس کے علاوہ تاریخ کے اندر صحیح سند کے ساتھ بے شمار روایات ہیں۔ انشاءاللہ میں الگ طور پر اس ٹاپک پہ کبھی گفتگو کروں گا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بیعت کی تھی، اور الفاظ یہاں تک آتے ہیں طریق تبری کے اندر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما کر نکلے، لوگ کھچا کھچ مسجد کی طرف جا رہے تھے اور آپ نے تہمت باندھا ہوا تھا، آپ نے ایک قمیض چھوٹا لحاف اوڑا تھا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کرتا آپ نے مسجد کے دروازے کے آگے جا کر پہنا تھا، لحاف اوڑھ کے آپ چلے گئے تھے کہ میں بیعت کرنے جا رہا ہوں، اور فرمایا شہزادوں کو میرا کرتا لے کر آؤ، مسجد کے دروازے کے سامنے کرتا پہنچایا گیا، وہاں پہن کے آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جا کے بیعت کر لی اسی وقت، اتنی جلدی گئے مولا علی رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے وہ 6 مہینے تو بیعت ہی نہیں کی، واہ کمال نہیں ہو گئی، لہٰذا یہ بالکل بات جھوٹ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن انبیاء ہی شفاعت کریں گے یا اولیاء حافظ بھی شفاعت کریں گے؟ حفاظ کے بارے میں الگ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، اسے یاد رکھا، عمل کیا، فرمایا وہ اپنے خاندان کے اتنے 10 افراد کو 7 افراد کو مختلف، فرمایا وہ جنت میں لے کر جائے گا، یہ احادیث آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر الفاظ اس حدیث کے غور سے پڑھنے چاہیے، جس نے قرآن پڑھا، اس کو یاد رکھا، اس پر عمل بھی کیا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے حافظ صاحب ہیں، ہمارے معاشرے کے کچھ افراد کی ذہنی جو حافظ صاحب بن گئے ہیں، بس ٹھیک ہے اب تو ہو گیا، 3 سال مدرسے میں گزار لی، عدت پوری کر لی اس نے 3 سال کی، بس ٹھیک ہے حافظ ہو گیا، بس اب اس کو اسکول ڈال دیں، دکان پہ ڈال دیں، کاروبار سکھا دیں، دین کی لائن سے دور چلا جاتا ہے اور پھر وہ قرآن بھلا دیتا ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا جو قرآن کی آیت پڑھ کے بھلا دے، فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ حفاظ کا علیحدہ ہے۔ دوسری بات جہاں تک اولیاء کی ہے اور انبیاء کی ہے اور علماء ربانیین کی ہے، ان کے بارے میں سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر شفاء کے اندر امام ابن ماجہ حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 4313، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یشفع یوم القیامت ثلاثہ، 3 گروہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، الانبیاء پہلے نبی، ثم العلماء پھر علماء ربانیین، پھر شہداء۔ لیکن آپ خارجیوں کو دکھائیں یہ حدیث کو کہیں گے ٹھہر جائیں، موبائل کھولیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، میں تو مانتا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، وہ پھر کہتے ہیں سیاستہ سے دکھا دو مان لیں گے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، کسی خارجی کو دکھائیں اور اسے پوچھیں حضرت صاحب آپ مانتے ہیں، انہوں نے کہا نہ یہ تو جھوٹ ہے، میں تو مانتا ہی نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے انبیاء شفاعت کریں گے اپنی امتوں کی، ہمارے آقا کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر علماء ربانیین یعنی اللہ کے کامل ولی علماء، حضرت غوث اعظم جیلانی کتنے بڑے عالم ربانی تھے، آپ صبح سے لے کر شام تک آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے ولی تھے، یہ علماء ربانیین جنہوں نے دین پر عمل کیا، پڑھا، لوگوں کو پھیلایا، دین کے اوپر عمل کروایا، یہ لوگ۔
داتا صاحب، خواجہ صاحب، مجدد الثانی، شیر ربانی، یہ اللہ کے ولی اور آج کل بھی جو علماء ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، علماء ربانی جین ہیں، باعمل ہیں اور دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، یعنی ان کے طریقے پر چلنے والے آج بھی جو علماء ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع عطا فرمائے گا قیامت کے دن یہ اپنے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے شہداء بھی شفاعت کریں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ بالکل شفاعت ہوگی ان کی، اللہ انہیں عزت عطا فرمائے۔ مروجہ کل خوانی، سوئم، 10واں 40واں سالانہ ختم کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ 3 بار میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں۔ کول خوانی یہ رسم نہیں ہے، ایصال ثواب کی نیت سے ان کو کرنا مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ایک غریب بندہ بیچارہ، اس کا والد فوت ہو گیا، برادری آ گئی ہے ساری، اب وہ بیچارے کے پاس کفن دفن محلے والوں نے کیا ہے، اب وہ قرض پکڑ کے ابا جی کا جی میں ختم کروانا ہے، کہ اگر نہ دلوایا لوگوں نے کہنا کہ یہ تو بندہ ہی نہیں ٹھیک، دیکھیں جی اب والد مر گیا، ساری زندگی کماتا رہا، بچے ختم نہیں تو آ سکے۔ ابھی یہ نہیں کہتا مجھے میرے خاندان نے باتیں کرنی ہیں، وہ قرضہ اٹھا کے یہ کام کر رہا ہے، یعنی یہ رسمیں بن چکی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ خاندان والا کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی پورے خاندان کو کسی نے سیاستدان گرائے ہوئے ہیں وہاں پہ کول خانی میں بیٹھ کے۔ اصل مقصد ہوتا ہے جس کے لیے آئیں اس کے لیے کچھ پڑھیں، وہاں کریں کچھ، وہ کرتی نہیں۔ تو لہٰذا یہ خاندان والے بیٹھیں، اسے بہتر ہے اگر اس طرح کی مجلسیں کرنی ہے، اسے بہتر ہے آپ چند بندے گھر والے بیٹھ جائیں، کچھ پڑھیں، جو چلا گیا اس کے لیے کچھ کریں اور کھانا غریبوں کو کھلا دیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن ہی کرنا ہے، تیسرے دن ہی، یا یہ عوام کی سہولت کے لیے طریقے مقرر کی گئی ہیں۔ یہ جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج سے 40-50 سال پہلے عوام کی سہولت کے لیے یہ معاملات مقرر کیے گئے تھے۔ اچھا ہمارے سارے دوست کئی یہاں پہ لڑنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں دن مقرر کرنے والے؟ دن مقرر کرنا تو دین میں حرام ہے۔ میں بڑی محبت سے کہتا ہوں سب آپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ کہیں رشتے والوں کو کہ جب دل کرے آئیں، آ کے لے جائیں ہمارے بچہ بچی، شادی کر لیں، کیونکہ دن مقرر کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں وہاں پہ تو گزارا ہی نہیں ہوتا، تو کیوں دن مقرر کیا جاتا ہے شادی کا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ وقت نکال کے آئیں، آپ کی خوشی میں شریک ہوں۔ ایسی غمی ہے کہ لوگ وقت نکال کے آئیں، دن مقرر کر دیا ہے جی تیسرے دن آ جائیں، جو تیسرے دن نہیں آ سکتا ایک ہم 7ویں دن کر لیں گے پروگرام ایصال ثواب کا، آپ اس میں آ جائیں۔ جو وہاں پر بھی نہیں آ سکتا 40 دن بعد کر لیں گے، جو وہاں بھی نہیں آ سکتا سال بعد کر لیں گے، 6 ماہ بعد کر لیں گے، ہر ماہ کر لیں گے۔ کئی میں نے وہ بھی افراد دیکھے ہیں اپنی زندگی کے جو ہر جمعرات کو کرتے تھے، ہر سنڈے کو کرتے تھے، پیر شریف کو کرتے تھے، مختلف ہیں۔ تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ تو خدا را اسی ان مسئلوں میں امت مصطفیٰ کو جہنم میں دھکے نہ دیں۔ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اسے کر لینے دیں۔ اتنا پرفتن دور ہے، اس میں نیک کام پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ نیک کام پہ بھی فتوے لگا، ہاں کیوں کر رہا ہے تو نیک کام نہ کر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایصال ثواب ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس کا ثواب اپنے بزرگوں کو، اپنے مرحومین والد دادا دادی ان کو پہنچائیں۔ جو محفل گلی یا مسجد میں ہو لوگ بجلی ڈائریکٹ لگا لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ اللہ کے گھر کو ایسے ہوتا ہے۔ قبلہ سب ایک جگہ تقریر کرنے گئے مسجد میں، تو جب مسجد میں گئے تو ایک بندہ آیا اٹھ کے کان میں کہنے لگا حضور میں آپ کو بڑی دیر سے سنتا ہوں اور میں بڑی دور سے تقریر سننے آیا ہوں، میں اٹھ کے اب اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ خدا را ان کو کہیں یہ جو 4 AC چل رہے ہیں سارے ڈائریکٹ چل رہے ہیں یعنی یہ جو آپ کے بندے ہیں محفل کرانے والے، میلاد شریف کرانے والے، انہوں نے ڈائریکٹ بجلی لگائی ہے۔ انہیں یہ بھی بتائیں کہ ملک کی بجلی چوری نہیں کرتے۔ اچھا وہ 4 AC انہوں نے ڈائریکٹ لگائے ہیں، محفل ہو رہی۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ایک حرام کام کر کے اگر آپ محفل کروا رہے ہیں، کیا اس کا آپ کو ثواب ہوگا؟ لہٰذا یہ اسے اگر بل کو 10,000 زیادہ آ جائے گا، جہاں اتنے آپ محفل پہ پیسے لگا رہے ہیں، 5,000 10,000 بل زیادہ دے دیں گے، ثواب بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ساری محنت کو آپ حرام کام میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس سے بچنا چاہیے اس طرح کے کاموں کو۔ بجلی چوری کرنا محفل کے لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں زیادہ برا کام ہے اور جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ بشر تھے نور، یہ بحث کرنا کہ بشر تھے نور نہیں تھے، نور تھے بشر تھے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ نور کی ضد، نور کا اپوزٹ ہے ظلمت، اندھیرا، اور بشر کا اپوزٹ ہے حیوان، بشر انسان، وہ اس کا الٹ جانور۔ یہ کہنا نور تھے بشر، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمت ہوتی ہے، بشر نہیں ہوتا۔ اب کسی بندے سے پوچھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا پھر نعوذ باللہ ظلمت تھے؟ یعنی حضور ایک نور ہدایت روشنی تھے یا تاریکی تھے نعوذ باللہ؟ اس کے پوچھیں ہاں جی بتائیں پہ. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، میرا ایمان ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا، اس کی زبان گوارا نہیں کرے گی کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ ظلمت کہے. آقا کریم علیہ السلام کا اٹھنا نور. ایک اہل حدیث دوست تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی کافی یہ اسی موضوع پر، یہ آج سے تقریباً 4-5 سال پرانی بات ہے. اس ٹائم میں شاید ملا جامی پڑھتا تھا. اس ٹائم وہ بڑے معمر بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی ان کی. ان سے میری ڈبیٹ اسی نور بشر کے مسئلہ پر چل رہی تھی. تو وہی بات میں نے کہا جی سوال کو آپ درست کریں، نور تھے یا ظلمت تھے؟ تو وہ کہنے لگے کوئی مسلمان، اہل حدیث تھے، وہ کہنے لگے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. میرا ایمان ہے کہ میرے نبی کا اٹھنا نور، بیٹھنا نور، چلنا نور، کھانا نور، پینا نور. میں نے کہا جی یہی ہمارا عقیدہ ہے. جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق بشریت کا کلی انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ قرآن میں آقا کریم علیہ السلام کی کامل اکمل ترین بشریت کو اللہ نے ذکر فرمایا، انما انا بشر فرمایا. لیکن کوئی کائنات میں بشر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہونا تو دور کی بات. لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نور ہدایت تو تھے نا. کسی مسلمان کے ان کے یار چلیں ٹھیک ہے آپ چھوڑیں وہ نور جو آپ کہتے ہیں حصی تھے، نہیں یہ بحث چھوڑیں. حضور نور ہدایت تھے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا تبلیغ کرنا بولنا یہ تو نور تھا نا، اس نے نور ہی پھیلایا. لوگوں کو تو یہ نہیں تھا پتہ ماں باپ سے سلوک کیسے کرتے ہیں، بچوں کو تو درگور کر دیتے تھے. تو یہ نور کس نے دیا آ کے معاشرے کے ساتھ آپ کو رواداری کا؟ یہ نور ہی ہے نا. یہ کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام نے. تو لہٰذا اس معنی میں تو حضور نور ہیں. لہٰذا یہ بحث میں کیا یہ فائدہ ہے؟ اس سے کیا اسلام کفر جنگ کی، آپ اسلام کفر اسلام کی جنگ چھیڑ کے بیٹھیں کہ نور تھے کہ بشر نہیں تھے. آقا کریم علیہ السلام بشر تھے، کامل اکمل ترین بشر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو لبادہ بشریت میں کامل اور اکمل نور عطا فرمایا تھا. ظاہر و باطن کے اندر رسول اللہ کے نور علی نور تھا. بلکہ وہ ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 صحابی آئے، اور ان کا نام ہے، ایک کا نام اسعد بن خدیر تھا، دوسرے عباد بن بشر رضی اللہ عنہما تھے. تو وہ دور بستیوں میں رہتے تھے، مدینہ شریف کے رہائشی نہیں تھے. وہ آئے، مغرب کا وقت ہو گیا، بعد میں اندھیرا تھا، جانا تھا. اس ٹائم پاس کوئی چراغ نہیں تھا کہ یا رسول اللہ جانا ہے جنگل کا راستے میں، صحرا کا علاقہ ہے تو راستے میں کوئی روشنی نہیں ہے. آج تو اسٹریٹ لائٹس کا اہتمام ہے، گاڑی میں سفر کرتے ہیں گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں، موٹر سائیکل پہ لائٹ ہوتی ہے. یعنی آج تو بالکل وہ نہیں، اس طرح کا ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں ہو. تو صحرا میں جانا تھا، جانا بھی سواریوں پہ گھوڑوں پہ تھا. تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا دست مبارک لگایا، وہ ڈنڈا چمکنے لگ گیا، ڈنڈا بھی نور بن گیا. اب دیکھیں حضور میرے کیسے نور تھے. حضور جس شے کو ہاتھ لگاتے یارو وہ بھی نور بن جاتی. تو وہ چمکنے لگ گیا. وہ آگے گئے صحابہ اپنی علاقے میں بستی میں گئے. اب ایک کا گھر رائٹ، دوسرے کا لیفٹ، ایک نے ادھر دوسرے نے ادھر، اپوزٹ دونوں جانا ہے، دونوں راستوں میں جانا تھا. دونوں نے ڈنڈا ایک کے پاس تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب کیا کریں؟ جس کا ڈنڈا تھا وہ تو چلا جائے گا، جس نے ادھر جانا وہ کیسے جائے گا؟ ان کے پاس جو ڈنڈا تھا، ایک صحابی نے ان کے ڈنڈے کے ساتھ رسول اللہ کے دست مبارک لگا ہوا ڈنڈا لگایا، وہ دونوں لاٹھیاں چمکنے لگیں. اب یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور تھا. اللہ اکبر. میرا سوال ہے کہ سماع موتیٰ کے متعلق ارشاد فرمائیں. خارجی حضرات قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، مردہ جب سنتا ہی نہیں وہاں جانا، اسلام کرنا یا کوئی اور نیک کام کرنا سب بیکار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا اس کے اوپر میں ایک تو بات عرض کر دوں، اس سماع موتیٰ حیات فی القبور کے اوپر انشاءاللہ میں الگ سے کچھ نشستیں کروں گا. ایک نشست میں یا 1 منٹ میں تو یہ مسئلہ بیان نہیں ہونے والا، لمبا ہے، طویل تفصیل طلب ہے. 2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن کریم میں قوم عاد قوم سمود کا واقعہ ہے، 8واں 9واں پر بے شمار مقامات پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 9واں پارہ 8واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قومیں تباہ ہو گئیں، غرق ہو گئے، اللہ کے نبی واپس آئے، قوم مر چکی ہے. فاخذہم العذاب، عذاب نے پکڑ لیا، اور فرمایا فاصبحوا جاثمین خاسرین، مختلف الفاظ اللہ فرمائے. قوم تباہ ہو گئی، عذاب آئے، مر گئے سارے. فتولی عنہم، اللہ کے نبی واپس آئے. یہ قرآن ہے، اللہ کے نبی واپس آئے اور اس مردہ قوم کو فرمایا قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم.
میں نے تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچائے تھے، تمہیں نصیحت بھی کی تھی۔ یہ کس سے نبی خطاب کر رہے ہیں؟ مردوں سے۔ اگر وہ سنتے نہیں ہیں، بیکار ہے، تو نبی کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ نبی کا کلام لغو نہیں ہوتا، نبی کا کلام بیکار نہیں ہوتا۔ اگر وہ سن ہی نہیں رہے تھے تو نبی کلام کس سے کر رہے تھے؟ اور ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے 3-4 انبیاء کا اس طرح ذکر فرمایا، دلائل اور بہت سارے ہیں۔ ایک میں بخاری شریف کی حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے چارپائی پہ اور لوگ فاحتملها الرجال علی اعناقہم، لوگ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں اس کو، میت کو، اور لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر میت نیک ہو، قالت قدمونی قدمونی، وہ میت بولتی ہے، کہتی مجھے جلدی لے کے جاؤ، جلدی لے کے جاؤ۔ فرمایا اگر بری ہو تو کہتی ہے نا مجھے نہ لے کے جانا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی آواز کو جنوں انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے، یعنی میت بولتی، اگر مر گئی ہے نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ بولتی ہے، تو حضور تو فرما رہے ہیں وہ بولتی ہے۔ اچھا ایک تو ہو گیا یہ بولتی ہے، قرآن سے دوسری میں نے اس کی سنتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دفن کر کے آتے ہو مردے کو، فرمایا انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب ہم چلتے ہیں جوتا زمین پر لگنے کی جو آواز آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مردہ قبر کے اندر میت وہ بھی سنتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ڈیٹیل سے میں نے عرض کی ہے پہلے کچھ دنوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب عمر بن عاص کا جب آیا آخری وقت، انہوں نے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ جب مجھے دفن فائزہ دفن تمونی، مجھے دفن کر لینا، مجھ پر مٹی ڈال لینا۔ فرمایا اقیموا حول قبری، میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا تاکہ میں تمہیں دیکھوں گا، تمہیں دیکھ کے میرا دل لگا رہے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا ماذا اراجع بہ رسول ربی، میں نے اپنے اللہ کے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے۔ میت قبر میں تباہ نہیں ہو جاتی، کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ایمان والے ہوتے ہیں وہ اندر پڑے ہمیں دیکھتے بھی ہوتے ہیں، ہماری آوازیں سنتے بھی ہیں، اور ان کو ہم جب قبر پہ جاتے ہیں ان کو ہمارا پتہ بھی چلتا ہے، مسلمانوں کا، میں پھر کہہ رہا ہوں ایمان والوں کا، نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر میں الگ سے ایک گفتگو کر چکا ہوں، حیات اولیاء قبروں میں زندہ ہیں، حیات اولیاء کے نام سے میرا پورا لیکچر ہے، اس کے اندر میں نے امام ابن کثیر، امام ابن تیمیہ، قرآن حدیث کے بے شمار دلائل ائمہ کے میں نے عرض کیے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر قبر کے اندر بندہ سلام کو سنتا ہی، نبی علیہ السلام فرمایا قبرستان جاؤ سلام کو، اگر وہ سنتا ہی نہیں ہے تو حضور نے ہمیں سلام کو کیوں کہا؟ یہ تو سلام کا کہنا پھر بالکل ایک لغو ہے، اگر وہ سنتا ہی نہیں ہے، یہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں۔ ایک میں خارجی عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ کئی بندے استدلال کرتے ہیں اگر سنتے نہیں ہیں قبر میں، نہیں آپ جس کو خطاب کرتے ہیں اس کا سننا ضروری ہے کہ آپ السلام علیکم کہیں تو لہذا پتہ چلا وہ سن رہا ہے۔ نبی پاک نے اپنی انگلی کو فرمایا ہے انگلی، تو اب انگلی سن رہی تھی؟ انگلی تو نہیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ نبی پاک کی انگلی نہیں سن رہی تھی، اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں مصطفیٰ کی انگلی سن رہی تھی۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں نختم علی افواہہم، ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا کہیں آپ کی انگلی مجھے آواز دے، ہاتھ بولے آپ کا، آپ نے منہ بند رکھنا ہے، آپ کا ہاتھ مجھے بلائے۔ کیسے بلا سکتا ہے؟ ہاتھ بلا سکتا ہے؟ نہیں بلا سکتا۔ بس قیامت کو بولے گا؟ بولے گا، قرآن میں لکھا ہے بولے گا۔ عقلوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو نہیں تولا جا سکتا۔ یہ اگر بول سکتے ہیں قیامت کے دن یہ انگلیاں بولیں گی، اگر بول سکتی ہیں تو یہ سنتے نہیں ہیں، اگر یہ ہمارے اعضاء سنتے نہیں ہیں تو یہ گواہی کیسے دیں گے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن ہر عضو بولے گا جو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو علم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تخلیق۔ اور لہٰذا قبر کے اندر جو ہیں، اور بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند ابی داؤد الطیالسی کی روایت ہے اور طبرانی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام ابن تیمیہ نے بھی اسے لکھا ہے اپنے فتاویٰ کے اندر، مجموع الفتاویٰ کے اندر، حضور نے فرمایا جب بندہ قبر پہ جاتا ہے اور جا کے سلام کرتا ہے، وہ قبر والا جب اس کو دنیا پہ پہچانتا ہوتا ہے، فرمایا وہ اس کو پہچانتا بھی ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگلی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قرطبی التذکرہ کے اندر، امام ابن مبارک کتاب الزہد کے اندر حدیث لکھتے ہیں، اور مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر روایت ہے، اور بھی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے قبروں والوں کو پیش کیے جاتے ہیں، جو قبروں میں تمہارے مرحومین ہیں ان کو پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ماں باپ جو قبر میں چل جاتے ہیں ان کو ہمارے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔
کہ یہ آپ کے بچے کر رہے ہیں. اگر اچھے ہوں وہ خوش ہوتے ہیں، اگر عمل برے ہوں تو وہ اللہ سے ہمارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. لہٰذا کافر کی زندگی یہ ہوتی ہے، وہ مر گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، جوتیاں پڑ رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ اس کو. رسول اللہ کے غلام کی قبر میں یہ شان ہوتی ہے، قبر میں زندہ ہوتا ہے، اپنے باہر والے کو، بچوں کی، پیچھے والوں کی اللہ تعالیٰ اسے خبر بھی دیتا ہے. جو اس کی قبر پہ جاتا ہے وہ اسے دیکھتا بھی ہے، اس کو پہچانتا بھی ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ سے ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں جو نیک ہوں. یہ نبی پاک کے غلام کی یہ شان ہے، ہمارا یہ ایمان. اور بے شمار قرآن سنت کے دلائل ہیں. لہٰذا اس کے لیے آپ وہ حیات اولیاء وہ گفتگو سن رہے ہیں اس کے اندر. میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے کسی فرقے سے مت بنو، بس مسلمان بن کر رہو. سبحان اللہ، کیونکہ قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر ہے فرقوں میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعا، اور جماعت والے بنو، جماعت والے. ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، امت کی اکثریت کے ساتھ رہو، میجورٹی کے ساتھ رہو. اب 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا پہ، 2 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب جتنے بھی ہیں، ان میں سے 87% مسلمان اہل سنت ہیں. 87%. اور اللہ فرما رہے جمیعہ، اکٹھے ہو کے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکلا جہنم میں پھینک دیا گیا. آپ جماعت کے ساتھ رہیں، بالکل فرقوں میں نہ پڑیں، فرقہ واریت کے خلاف ہے، جماعت کے ساتھ رہیں. اب یہ تو نہیں اپنی 1.5 فٹ کا مذہب علیحدہ ایک مسجد میں بنا کے کہیں کہ میں حق پہ ہوں، میرے نہ رل جاؤ آگے. ایسے نہیں ہوتا. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ کیا صرف مذہب پر عمل کر کے آخرت کی کامیابی ممکن ہے؟ جبکہ قرآن ہمیشہ اسلام کو دین کہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے. مذہب یہ ذہب یذہبوں سے اس کا مطلب ہے، اس میں ظرف کا صیغہ ہے چلنے کا راستہ، چلنے کا طریقہ. ہندو مذہب یعنی ہندوؤں کی ایک مختلف ان کے تھاٹس ہیں، ان کے رسومات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، کردار ہیں، کچھ معاشرتی رسومات ہیں، وہ ایک مذہب ہے. سکھ مذہب ان کی اس طرح اپنی عبادات ہیں، رسومات، ساری چیزیں. یعنی اپنا پھر بدھ مت مذہب ہے، پھر عیسائی مذہب، یہودی مذہب. لہٰذا یہ مذہب کا لفظ تو ہر ان چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اصل میں ہمارا مذہب اسلام ہے. یہودیوں کا مذہب یہود ہے، کافروں کا یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کا مذہب ہندو ہے. لہٰذا مذہب کا لفظ ہر ایک بندہ استعمال کرتا ہے. اب آگے مذہب ہے کون سا یہ دیکھنا پڑے گا، اور وہ اسلام ہے. لہٰذا اسلام کے اوپر عمل کرنا. دوست کہتے ہیں اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے تو اہل سنت کی خواتین کیوں باندھتی ہیں؟ اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں تفصیل سے. مرد و عورت کی نماز میں فرق وہ آپ سن لیں، اس کے اندر میں نے تفصیل سے ساری باتیں کر دیں. مسجد نبوی شریف میں سیاسی طور پر مخالفت میں شور و غل ہونا کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ بے شک قیامت کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت مسجدوں میں شور و غل ہوگا، آوازیں بلند ہوگی، اور وہ ایک نشانی نظر. بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ ایک وقت آئے گا حکومت کے لیے گدھوں کی طرح لڑیں گے. اور دیکھیں وہ دربار جس کے آداب رب رحمان سکھا رہا ہے. اللہ فرما رہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں پھر دیکھنا تم کہ نون لیگ کے ہو یا پی ٹی آئی کے ہو یا پیپل پارٹی کے ہو، تمہارا کس سیاسی تنظیم سے تعلق ہے، کس سیاسی جماعت سے ہے، تم امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، حبشی ہو، کون ہو. فرمایا جو بھی ہو کائنات کے، جتنے مرضی حاجی، پرہیزگار، متقی، ولی بھی ہو، اگر نبی کی بارگاہ میں تم نے آواز اونچی کر دی ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بحق سرکار چیز ضبط ہو گئی، مثلا جی یہ کیس چل رہا ہے فلاں بندے کا، بحق سرکار اس کے اثاثے ضبط ہو گئے، یعنی وہ حکومت نے اپنی کسٹڈی میں لے لیے ہیں. جب کیس کلیئر ہوگا وہ اثاثے اس کو واپس دے دیے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں ضبط کرنا. اللہ نے قرآن میں ضبط کا لفظ نہیں بولا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حبط کر لوں گا عمل. حبط وہ ہوتی ہے چیز، ایک چیز جو لے لی جائے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، واپس ملنے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں رہتا.
تو مسجد نبوی شریف میں دیکھیں سیاسی اختلاف ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے، ہمارے دین نے، اسلام نے، ہمارے معاشرے نے ہمیں اس کی تمیز، ایک دائرہ اخلاق سکھایا ہے کہ آپ نے سیاسی اخلاق کو کس دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ یہ بھی یقین مانیے قرب قیامت کا ایک وقت ہے کہ ہر اختلاف، سیاسی ہو، مذہبی اختلاف ہو، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ بہت عجیب، ہر آدمی شتر بے مہار ہوا پڑا ہے۔ تو اب مسجد نبوی شریف کا اس در کا تقدس بھی لوگ سیاست میں بلا بیٹھے ہیں جس در کے آداب اللہ نے سکھائیں۔ اور جب یہ سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا دروازہ اپنے ناخنوں سے کھٹکایا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا ہاتھ لگ گیا، آواز اونچی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اللہ ان لوگوں کو فرما رہا ہے جن لوگوں کے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دل تقوی کے امتحان میں اللہ نے پاس کر دیے، کلیئر ہو گئے، اللہ ان کو یہ ادب سکھا رہا۔ اور آج ہمارے بندے وہ وہاں اتنا شور گول، یہ تو وہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے تمام افراد کو ہدایت عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں سوال کا خلاصہ یہ ہے، 2-3 بچیاں انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا پاکستان میں، اس کے بارے میں سوال لکھا گیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس کو۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو بچیاں نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ اچھا، یہ میں اس کے اندر 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ وہ 2-3 بچیاں اپنی گھر سے چلی جاتی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں۔ اس کے اندر میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بلکہ اس کے اندر میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک بندہ ہے کراچی کا، جب یہ بچی گھومتی ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ بچی کا، تو وہ اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ بھائی صاحب ہیں، ان کی بچی گم گئی ہے، تو سنیوں کی مسجد میں گئے ہیں فلانی جگہ پہ، انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم تو اعلان ہی نہیں کرتے۔ پہلے انہوں نے اپنے مذہب کا کارڈ دکھایا اور فرقہ واریت کی لعنت کو انہوں نے پورا عروج دینے کی کوشش کی اور عوام کی، اپنی عوام کی، اپنے فرقے کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی اور لوگوں کی ہمدردیاں تاکہ میں سمیٹ سکوں اسے، انہوں نے یہ بات پہلے کام کیا۔ ایک بندہ، 2-4 بندے گئے ان کے گھر کے قریب جتنی مساجد تھی وہاں گئے، انہوں نے انٹرویو کیے اماموں کے۔ ایک امام صاحب کہنے لگے جی پچھلے ہفتے ہمارے ایک کرسچن بندہ، اس کا بچہ گم ہوا ہے، ڈیوڈ اس کا کچھ نام تھا، تو میں نے اس کا نام کیا کہ جی ڈیوڈ فلانا اس کا نام ہے بچے کا، وہ کرسچن مسیح برادری کا بچہ ہے، وہ گم گیا، جس کو ملے وہ مسجد ملے۔ اس نے کہا سر ہماری مسجدوں میں تو عیسائیوں کے اعلان ہو رہے ہیں، ہماری مسجد میں بندہ آیا ہی کوئی نہیں اعلان کرانے۔ پہلا سوشل ایشو تھا، عوام لگ پڑی ہماری، اور یہ ہو گیا، وہ دیکھیں یہ کر وہ کر، اس نے فرقہ واریت ڈال دی۔ دوسری طرف 10 دن بعد وہ بچیاں چلے ملتی ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک قاری صاحب کی مجھے تقریر کسی نے بھیجی تھی، قاری صاحب تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ بچی بھی بدکار ہے، بچہ بھی بدکار ہے، گناہ گار ہیں، وہ زانی ہیں، ان کو حد لگے، قتل کر دو، فائر مار دو، آگ لگا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اپنا زنا ہو گیا جی، وہ تو زانی ہے، بدکار، وہ بچی کو گالیاں دے رہا۔ اچھا، ایک میں یہاں پر شرعی حکم کے حوالے سے عرض کر دوں، بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی کا نکاح اپنی مرضی سے کرنا قرآن اور سنت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ قرآن کے اندر ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کر لے غیر مرد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کو نکاح کا اختیار دیا ہے۔ ان ینکحنا ازواجہن، ینکحنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، عورتوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ خاتون اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نکح بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، جس نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر یعنی اگینسٹ جا کے شادی کی، اس کا نکاح تباہ ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ اس میں پھر برکت نہیں رہتی، کیونکہ فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ ہی ایک چیز میں راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ایک چیز کر لیتے ہیں، اس میں پھر اللہ رسول کی مرضی، اللہ کی رحمتیں برکتیں وہ شامل نہیں رہتی، لہذا کوئی اس طرح کا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خیر یہ ایک شرعی حکم علیحدہ ہے۔ اب یہ 2 بندے دیکھیں، ایک کہہ رہا ہے جی اعلان ہی نہیں کیا جی، یہ تو بالکل، دوسرا کہہ رہا ہے یہ تو اپنا بدکار ہے۔ کسی بندے نے اس طرف غور کیا کہ آخر یہ بچیاں بھاگ کیوں رہے، ان کے گھروں سے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ بچیاں 14 13 15 سال میں وہ بھاگ رہے ہیں گھروں سے؟ صبح و شام سوشل میڈیا،
الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ دکھایا کیا جا رہا ہے، ہماری سڑکوں پہ بورڈ کیا لگائے جاتے ہیں، صابن، ٹافی، ٹائر، موٹر سائیکل، گاڑی، 2 روپے کی ٹافی کی ایڈ دینے کے لیے بھی لڑکی کو اویل کیا جاتا ہے، عورت کو اویل کیا جاتا ہے، اور ان کو لباس کس طرح کے پہنائے جاتے ہیں، اور ان کو فلمایا کس انداز سے جاتا ہے۔ تو جب صبح و شام یہ بچے دیکھیں گے تو ان کے کیا، یعنی وہ کیا اس سے سبق حاصل کریں گے؟ تو وہاں پر وہ تہجد تو نہیں پڑھیں گے، لیکن جو اتنے پلاننگ سے پری پلان فحاشی، اور پاکستان کا جو یہ انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہے، انہوں نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے ہمارے معاشرے کو فحاشی اور عریانی کی آخری حد تک لے جانے کا۔ ہمارا ایک شہزادہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، محمد عبداللہ اس کا نام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے خان 11-12 سال کا بچہ ہے ہمارا۔ ایک دن مجھے ان کی والدہ نے بتایا، فرمانے لگیں کہ فلاں جگہ پہ 2-3 افراد بیٹھ کے کہیں ڈرامہ دیکھ رہے تھے کوئی، تو یہ گیا محمد عبداللہ، اس نے جا کے دیکھا تو وہ سارے اپنے اپنے دھیان میں ڈرامہ دیکھ، تو وہ بچہ تھا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میں، اب وہ بچہ بھی جینیس تھا، بچے ویسے ہی، وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا میں آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی بیٹا کیا؟ اس نے کہا جی اس کے اندر یہ جو لڑکی ہے نا، آخر میں جا کے اس کی فلاں کے ساتھ شادی ہو جانی ہے، ہر ڈرامے میں یہی ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ 11 سال کا بچہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا ذہن اس بات، یعنی وہ اس کا دل کتنا صاف تھا، اس نے سیدھی بات کر دی۔ یہ بچے اثر کتنا قبول کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو جتنا زور ہمارے بندے اس بات پہ دے رہے ہیں کہ وہ بچی بد کردار تھی، اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا تو اعلان ہی نہیں ہوا، یہ اس طرح کے سوشل ایشوز کے اندر فرقہ وریت کو لانے کی بجائے اور ان کی کردار کشی کرنے کی بجائے کم از کم ہمیں یہ غور کرنا چاہیے جو عناصر ہمارے بچیوں کو، ہماری آگے آنے والی جنریشن کو فحاشی کی اس حد تک، اس پیک لیول پر لے گئے ہیں، ان کے خلاف ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اور ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرنی چاہیے، کوئی عملی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ تلخ حقیقت ہے یہ، ہماری سارے افراد، سارے تو نہیں چل میں کہتا، اکثریت معاشرے کی ان تمام کاموں میں ملوث ہے۔ آج کون سے کتنے گھر ہیں، کتنے فیصد گھر ہیں جن کے اندر یہ سارے ڈرامے، فلمیں وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، اور کتنے فیصد گھر ہیں جن کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اسوہ حسنہ سے کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں کی تربیت آقا کریم اسلام کی سیرت پڑھتے ہیں، کتنے باپ ہیں جنہوں نے خود رسول اللہ کی سیرت مکمل پڑھی ہے۔ دیکھیں جی، بچوں کو اگر ایک میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی تربیت اس وقت اس چیز کی کروں گا جس کا مجھے نالج ہوگا۔ اگر میں دنیا دار بندہ ہوں تو میں اس کی دنیاوی اعتبار سے اچھی تربیت کروں گا، بیٹا دنیا پہ یہ اس طرح چلنا، یہاں اس طرح چلنا، یہاں اس طرح چلنا۔ اور اگر میرے پاس دین ہے تو میں اس کو شاید کوئی دینی اعتبار سے اس کی تربیت کر سکوں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنا دین ہے، ہمارے پاس کتنا اسلام ہے، ہمارے پاس کتنا اللہ رسول ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے، جو ہماری فکروں میں ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہی ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو خدا را ہمیں ان معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ بچے اس حد تک جاتے کیوں ہیں۔ موجودہ بڑھتی ہوئی فرقہ وریت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سخت سوال ہے۔ دیکھیں، جہاں تک فرقہ وریت کی بات ہے تو آج سے 110-20 سال پیچھے چلے جائیں، پوری دنیا کائنات کے جتنے مسلمان تھے، آج بھی ہے میجورٹی، اس وقت بہت زیادہ اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی، اور دوسرے کچھ شیعہ مذہب کے افراد بھی تھے، اس وقت بھی تھے، قدیم ہیں، اختلافات شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ پچھلے 100 سال سے جو سعودی عرب کی طرف سے خوارج کا فتنہ آیا، جو امریکہ نے اپنا پری پلان ایک منصوبے کے تحت، اور وہ پیچھے کر کے امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ہم نے اتنے $100 ارب یہ سعودی عرب کے اندر یہ مذہب پھیلانے کے لیے لگایا، اور اس کو انہوں نے شہزادہ سلمان، محمد بن سلمان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے یہ مذہب اپنا پھیلانے کے لیے سعودی عرب سے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے امریکہ کے ذریعے۔ خیر، یہ علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس میں بھی نہیں جاتے۔ اس ٹائم
2017-18 کے اندر میں نے گفتگو سنی تھی علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت دے۔ آستانہ یہ شرک پور شریف کے بالواسطہ وہ فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ فرقہ واریت کے اندر عالم کفر ناکام ہو چکا ہے، اس ٹائم ان کی جو اگلی سازش ہے وہ امت کو، قوم کو دینی رہنماؤں سے دور کرنا ہے۔ عالم بندہ جب بات کرتا ہے نا، عالم جب فتنہ آتا ہے نا، کوئی عالم کو پتہ چل جاتا ہے فتنہ، لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن جب وہ فتنہ گزرتا ہے نا، لوگ پھر کہتے ہیں ہاں یار وہ بندہ ٹھیک کہتا تھا، یہ فتنہ ہے۔ عالم بندہ تھا، بات یوں ہی نہیں کی اس نے۔ 2021-22 کے اندر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اہل سنت و جماعت کو، سب سے پہلے اہل سنت ہے، اہل سنت و جماعت کے اندر 2021-22 یہ پچھلے 2 سالوں اہل سنت کے اندر مناظرے ہوئے۔ سنی سے مناظرہ کر رہا ہے، ایک سنی کہہ رہا ہے نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تو نہیں ہے، آپس میں مناظرہ سنی کر رہے ہیں۔ دیوبند مکتبہ فکر کے اندر فتوے جاری ہوئے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، میں بات کر دیوبند علماء نے دیوبند علماء کے خلاف فتوے جاری کیے ہیں، ان کی ایک اسپیسیفک جماعت کے خلاف فتوے آئے ہیں۔ آن ایئر ان کے علماء نے اپنی جماعت دیوبند کے علماء کے خلاف تقریریں کی اور مناظرے کے لیے للکارے جا رہے ہیں۔ اور 2 گروپ ہیں، حیاتی مماتی، وہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، یہاں اس منہج پر پہنچ چکے ہیں۔ دیوبندی سے مناظرہ کر رہا ہے۔ پچھلے سال نہیں، شاید یہ چند ماہ پہلے، اہل حدیث حضرات کے اندر اب 2 جماعتیں ہیں، حسینی یزیدی۔ وہ جو حسینی ہیں اپنے آپ کو، وہ دوسروں کو یزیدی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں۔ ان کے اندر بھی 2 علماء ان کے بڑے تھے، وہ آپس میں پچھلے دن بیٹھے ہوئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اہل حدیث سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا اہل حدیث بندہ اہل سنت سے مناظرہ کر رہے ہیں، اہل سنت شیعہ سے شیعہ، اب وہ بات نہیں۔ اور تو میرے پاس میں نے وہ سیو کیا تھا اپنے موبائل میں، گجروالا کے علاقے میں ہوا ہے شاید مناظرہ، وہ آن لائن چل رہا تھا۔ اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات نے شیعہ سے مناظرہ کیا۔ موضوع کیا تھا؟ نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شیعہ سے مناظرہ کر رہا۔ کافروں سے مناظرے کس نے کرنے ہیں؟ یہودیوں سے لڑائی کس نے کرنی ہے؟ یہ آپ کے مناظروں کا امریکہ کو کیا نقصان ہوگا؟ یہودیوں عیسائیوں کو کیا نقصان؟ اس سے اسلام کا کون سا علم بلند ہو رہا ہے؟ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، یہ لیول تک۔ اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اتفاق ہے سارا؟ بالکل نہیں، ڈیفینیٹلی یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ سارا پری پلان، اور یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ بھی بات ہے، یہ حل ہے اگلا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں بسائیں، محبت رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب کریں، حضور کی ہر نسبت کو دامن سے تھام لیں، ہر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اسی پیار میں دنیا سے چلے جائیں، قبر حشر کو روشن کرنے کے لیے یہی کافی ہے بس۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاتی آپس کے اختلافات سے بالاتر ہو کر علمی اختلافات کو اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی، پہنچانے کی، ابلاغ و تبلیغ کی، اگلے کی بات سننا، اپنا زاویہ نظر اچھے انداز میں اس کو بتانا، سمجھنا، سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج کے اوپر فائز فرمائے، اور اس کا کامل اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے، 2 جہانوں میں رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب عطا فرمائے۔